پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مصحفی وفات 1824 عیسوی۔ مصحفی اردو کے سب سے پرگو شاعر اور مصنف گزرے ہیں۔ انہوں نے شعراء اردو کے 2 تذکرے لکھے۔ فارسی کے علاوہ اردو شاعری کے 8 دیوان چھوڑے۔ دیوان قصائد ان کے علاوہ ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ تنگ دستی سے مجبور ہو کر مصحفی اپنے اشعار فروخت بھی کرتے تھے، اور گمان یہ ہے کہ آزاد کا یہ بیان غلط نہ ہوگا۔ تصور کیجئے کہ مصحفی کا کل کلام کتنا زیادہ ہوگا کہ ان گنت منتخب اشعار فروخت ہو جانے کے بعد بھی ان کے کلام کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ صدیوں ان کا نام زندہ رکھنے کو کافی ہے۔ مصحفی کا نام شیخ غلام حمدانی تھا۔ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ اسی بستی کے علمی ماحول میں پرورش پائی۔ اس زمانے میں کئی خوشگو شاعر وہاں موجود تھے، اس لیے کم عمری ہی سے شعر کہنے لگے۔ آغاز جوانی میں وطن سے نکل کر پہلے آملہ اور پھر ٹانڈہ پہنچے۔ ایک رئیس نواب محمد یار خان یہاں محفل شعر و سخن سجائے ہوئے تھے۔ قائم چاند پوری سے اصلاح لیتے تھے۔ قائم نے مصحفی کو بھی یہاں نوکر کرا دیا اور نواب کا کلام بھی اصلاح کے لیے انہی کو دینے لگے، مگر سکرتال کی لڑائی کے بعد وہ محفل اجڑ گئی اور مصحفی کو یہاں گزارے ہوئے آرام و اطمینان کے دن ہمیشہ یاد آتے رہے۔ یہاں سے نکل کر وہ لکھنؤ، دہلی اور دوبارہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں اس وقت دہلی کے ایک شہزادے مرزا سلمان شکوہ نے اپنا دربار سجا رکھا تھا۔ مصحفی بھی اس سرکار سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں انشاء سے ان کا زبردست معرکہ ہوا کہ اردو ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر شدید حملے ہوئے۔ اس ہنگامہ آرائی کا مصحفی کو بہت رنج ہوا اور وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آخر یہ طوفان بھی گزر گیا۔ یہیں 1824 عیسوی میں مصحفی نے وفات پائی۔ قبر کہاں ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مصحفی ہماری زبان کے بڑے قادر الکلام شاعر ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے شعر کہتے تھے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کچھ نقل کر رہے ہیں۔ اس زود گوئی اور پر گوئی یعنی جلد کہنے اور بہت زیادہ کہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے کلیات میں بھرتی کے اشعار بہت زیادہ ہیں۔ اگر غالب کی طرح وہ بھی اپنے کلام کا انتخاب تیار کرتے تو ایک عمدہ دیوان تیار ہو جاتا۔ ان کے اچھے اشعار بے مزہ کلام کے انبار میں دب کر رہ گئے۔ مصحفی نے بے شمار اشعار کہے، اس لیے ہر رنگ میں کچھ نہ کچھ شعر ضرور مل جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ استادوں کی نقل کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی رنگ نہیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ بقول فراق وہ نرم کیفیتوں کے شاعر ہیں اور ان کے کلام میں دھوپ چھاؤں کی سی کیفیت ہے۔ مصحفی کو زبان پر بہت قدرت حاصل تھی۔ ان کی پرگوئی سے یہ فائدہ پہنچا کہ اردو زبان میں اور روانی پیدا ہو گئی۔ وہ زبان کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ قابل فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ اتنا وسیع تھا کہ ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی تھی۔ خلیق، ضمیر، آتش اور اسیر جیسے کامل فن ان کی توجہ سے اس رتبے کو پہنچے تھے۔ پروفیسر احتشام حسین نے اردو کے بہترین شعراء میں مصحفی کا شمار کیا ہے۔ ان کے چند اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔